حضرت ابو جندل، سنو کس طرح کی آزمائش ہے۔ حضرت ابو جندل بن سہیل حضور کے صحابی ہیں، نبی پاک مدینے آ گئے، وہ مکے رہ گئے، والد نے اور بھائیوں نے کہا کلمہ چھوڑ دے ورنہ ماریں گے، ہمیں تو مفت میں کلمہ ملا ہے، بالکل فری، نمازیں بالکل فری، ہر چیز مفت میں، اس لیے لوگ کہتے ہیں ابھی ٹائم نہیں ملے گا تو پڑھوں گا۔ انہوں نے محنت کر کے لی تھی نا، تو نماز چھوٹ جاتی تھی تو چیخیں بھی نکل جاتی، کیونکہ دین محنت کر کے لیا تھا، قدر تھی۔ حضرت ابو جندل بن سہیل کلمہ پڑھا، والد نے کیا کیا، انہوں نے پکڑ کے باندھ دیا زنجیروں سے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کہتے تھے چھوڑ، میں نہیں چھوڑتا تھا، میرے ہاتھ جب باندھ دیے تو میرا باپ اور میرے بھائی بندھے ہوئے ہاتھوں پہ ڈنڈے برساتے تھے، چھوڑے گا کہ نہیں کلمہ؟ آپ فرماتے میں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے میرے کان میں کسی نے آ کے خبر دی کہ نبی پاک حدیبیہ تک آ گئے، 1500 صحابہ کو لے کے نبی پاک آ گئے عمرہ کرنے۔ فرماتے ہیں میں اب میں نے کہا میری بات بن گئی، میرے کریم پہنچ گئے، میرے وارث آ گئے، اب مسئلہ حل ہو گیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح نامہ لکھ رہے ہیں کفار، اس صلح میں شرط طے ہو گئی کہ مکے سے اگر کوئی مسلمان مدینے جائے گا تو نبی پاک واپس کریں گے، رکھیں گے نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حالات صحیح ہو گئے، یہاں حضور نے شرط طے کر لی کہ کوئی واپس آئے گا تو رکھیں گے نہیں۔ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ کہا نا شرط طے ہو گئی، تو جناب ابو جندل کہتے ہیں کسی طریقے سے میں گھر کی الماری توڑ کے باہر نکلا، زنجیریں نہ مجھ سے ٹوٹیں، زنجیروں سمیت میں آیا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں وہ شخص دوڑتا آ رہا تھا تو جس رستے وہ آیا سارا وہ رستہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ کہتے ہیں خون سے لتھڑے ہوئے حضرت ابو جندل پہنچے، آ کے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے، اور جب ان کا چہرہ دیکھا تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ بندھے ہوئے دکھائے، کہا محبوبہ یہ ہتھ کڑیاں دیکھو، یہ میرے پیروں میں زنجیریں دیکھو، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، حضور یہ میرا حال ہے۔ آقا مجھے لے جائے ساتھ، میں غیروں کا کیا گلہ کروں، میرا تو ابا مجھے مارتا ہے، میرے بھائی مارتے ہیں، مہربانی کرے۔ حضور سید عالم علیہ السلام ابھی بات کرنے لگے تھے کہ ابو سفیان بولے، کہنے لگے آپ کی اور ہماری شرط طے ہو گئی ہے، آپ نہیں لے کے جا سکتے۔ صحابہ کہنے لگے ابھی تو دستخط نہیں ہوئے، معاملات طے، کہنے لگا جی اگر آپ یہ شرط نہیں مانتے تو صلح کوئی نہیں۔ دیانتداری سے بتانا، دیانتداری سے، کوئی استاد یوں چھوڑ کے چلا جائے، کوئی مرشد یوں چھوڑ کے چلا جائے، کیا حالت ہوگی؟ لوگ بھاگ نہیں جاتے چھوڑ چھاڑ کے، چھوڑو جی اس نے میرے ساتھ پیار ہی نہیں کیا۔ یہاں تو آپ ایک ٹائم نہ کسی کو دے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میری مانی نہیں، چھٹی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون بہ رہا ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں زنجیریں، میرے کریم رسول علیہ السلام کہنے لگے ابو جندل ابھی تیری آزمائش ختم نہیں ہوئی، ابھی تو نے واپس جانا ہے، اس قید کو تھوڑا سا اور تو نے سہنا ہے، برداشت کرنا ہے، فکر نہ کرنا، جلدی تیری مشکل حل ہو جائے گی، فکر نہ کرنا۔ باپ ہنسنے لگا، ادھر دیکھو گرے بان سے پکڑ کے کھینچ کے کہنے لگا ان کے ساتھ جانا چاہ رہا تھا تو، یہ تجھے لینے آئیں گے؟ حضرت ابو جندل نے باپ کا چہرہ دیکھا، کہنے لگا ابا تو جو مرضی کہے، میرے رسول جو فیصلہ بھی کرتے حق اور سچ ہی کرتے، انہوں نے جو میرے حق میں بہتر سمجھا وہ میرے لیے۔ بات نہ کروں خواجہ غلام فرید کی، حضرت خواجہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے تن میرا کنگی ہو گئی، اے تن میرا کنگی ہو، میں زلف سجن دی واواں، پوش میرے دی جتی بن جائے، تے یار دی قدمی آواں، مارو مارو مینو مار مکا، مارو۔ ابا سے بھائی سے کہنے لگے مارو مارو مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے او سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، آ یار فریدا کبھی مل پے سونا، اونوں رو رو حال سناواں۔ حضرت خواجہ یار محمد رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کبھی وہ مل جائے اسے دکھ نہ سناؤں گا۔ اور بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہوئے راویوں نے، کہتے ہیں حضرت ابو جندل اپنے والد سے کہنے لگے اب اس طرح کر میری زنجیریں کھول دے، اب میری بیڑیاں کھول دے، اب میں بھاگوں گا نہیں، اس لیے کہ پہلے میں تیرا قیدی تھا، میں نبی پاک کے حکم کا قیدی ہوں، اب جب تک حکم نہیں آئے گا میں جانے نہیں لگا، تو کھول دے اور جتنا دل کرے ظلم کر، میں تو مجھے کہہ دے اس کمرے میں قید رہنے میں نکلوں گا نہیں، اس لیے کہ اب میں مصطفیٰ کے محبوب کا قیدی ہوں، اب تھوڑی نکلوں گا۔ قید ہو گئے، تھوڑا ہی وقت گزرا کہ اللہ نے فتح مکہ عطا فرما دی۔ میرے محبوب جب گئے نا طواف کیا، حضرت ابو جندل کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے کون ہے، پتہ ہی نہیں تھا، پر جب پیار ہوا نا، پیار ہوا تو حالات ہی بدل گئے، محبت ہوئی تو حالات بدل گئے، بالکل تبدیلی آ گئی۔ میرے محبوب نے حرم مکہ کے اندر کھڑے ہو کے اونٹنی پر بیٹھ کر
کان نے بھی کہا جو حضور ان کے محلے کو بھی جانتے تھے, گلی کو بھی جانتے تھے, باپ کو بھی جانتے تھے, چچا کو بھی کہہ سکتے تھے کسی کو جاؤ دوڑ کے فلانے کو بلا کے لاؤ, لیکن شانے دینا کوئی میرے نبی سے سیکھے, مرتبہ اور مقام دینے کا. یہ والا اونٹنی پر بیٹھ کر سارے مجمع میں اعلان کر کے فرمایا جاؤ کوئی ابو جندل کو بلا کے لاؤ. زور سے حضرت ابو جندل کی عظمت واضح ہو گئی, وہ تشریف لائے, سامنے کھڑے ہوئے تو نبی کریم فرمانے لگے تجھے کہا تھا نا تیری مشکل تھوڑی رہ گئی ہے, تجھے کہا تھا نا تھوڑی رہ. حضرت ابو جندل فرمانے لگے وہ جو تکلیف حدیبیہ میں ہوئی تھی نا وہ مجھے دوبارہ کبھی یاد ہی نہیں آئی, لیکن یہ جو حضور نے میرے لیے حرم میں جملے کہے نا, فرماتے جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے میری روح پرواز کر رہی ہے, مجھے یوں لگتا ہے خدا کے عرش کے قریب سے ہو کیا. بھائیو جب مشکل آتی ہے صبر اور استقامت ہونا, پھر انسان بڑے مرتبے پاتا ہے, پھر وہ آگے سفر